جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، اس کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے حساب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر کے دل میں پیر و مرشد، پیر طریقت، واقف حقیقت، گنج معرفت، سر نہانی، حین حیات بعد الممات، اولیانا و اتقیانا، خلندر فی زمانہ، حضرت سید شاہ محمد قلندر شاہ پینا ولی اللہ کے قدم مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے محفل کے آغاز سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ گنبد خضرا کی طرف لو لگاتے ہوئے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش فرمائیں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها صلوا علیہ وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں حیوان بنا کے پیدا کر سکتا تھا، درندے بنا کے پیدا کر سکتا تھا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحیمی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر اس میں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اس سے بھی زیادہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ایسے فرقوں میں پیدا فرماتا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن اللہ کا سب سے بڑا کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے طریقوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق دی اور بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی نیک توفیق دی، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ہمیں رہنے کی نیک توفیق دی۔ یہ اس کا سب سے بڑا کرم، اس کا احسان ہے۔ محترم سامعین، درود شریف پڑھ لیجیے، عرض کریں گے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها صلوا علیہ وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نے آج اس مقدس وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا تو اس کا سیدھا سا ترجمہ ہمیں یہ ملتا ہے: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ہم نے کچھ اور فرقوں کے قرآن شریف کو بھی دیکھا، تو اس کے اندر کا ترجمہ ہم نے جب پڑھا تو وہ کیا لکھے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اللہ کے نام سے رحمان و رحیم ہے۔ تو اللہ کو بھی بڑا بولنا پسند نہیں، وہ لفظی معنوں کا ترجمہ کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کہاں ہے بڑا، اس میں کہاں ہے چھوٹا بولنے کی بات ان کی ہے، لیکن رحم کرنا یہ ہر انسان بھی رحم کرتا ہے، ہر جانور بھی اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے۔ رحم تو کرتا ہی، ہم اپنے اولاد پہ رحم کرتے ہیں، ہمارے بیویوں پہ رحم کرتے ہیں، ہم ہمارے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، ہم ہمارے خواہش قبیلے والے کوئی بھی اگر آئے تو ان پہ رحم کرتے ہیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو ہم پیسے دے کے اس پہ رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ تو وہ صفت کو، اس کی صفت کئیوں درجے بڑھ کر اس کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے: ارحم الراحمین، میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اسی لیے ہم قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم ہے۔ اس کو بڑا کہنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر یہ معنی چھپے ہوئے ہیں، بڑے کے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ارحم الراحمین ہوں، میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کتنا رحم کرنے والا کہ دیکھو اس کی رحیمی کا اندازہ لگاؤ۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایک شخص کام کرنے کے لیے ہے یا کوئی ہمارا بچہ ہے، اگر ایک بار دو بار اگر اس کو ہم اس کی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بار بار اگر غلطی کرنے لگا تو ہم اس کو لکڑی لیتے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہماری رحیمی میں کمی آ گئی، ہمارے رحیمی میں کمی آ گئی، ہمارے جو اس پر مہربان ہونا تھا وہ مہربانی میں کمی آ گئی۔
اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر ایک بندر کو تم پانی میں چھوڑ کر دیکھو، اس کے ہاتھ میں اگر بچہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پانی جب تک اپنے بچے کو اپنے چھاتی پہ لیتا ہے، پانی جیسے جیسے بڑھتا گیا وہ کیا کرتا ہے اپنے کھانے پہ لیتا ہے، جب سر کے اوپر یا پانی آتا ہے تو بچے کو پانی میں پھینکتا ہے، روک کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی رحم وہاں کو ختم ہو گئی۔ جب اس کی جان کی باری آئی تو بچے کے اوپر اس کو رحم نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ہم لوگ ہر روز جھوٹ بولے پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہر روز صبح اٹھتے ہی جھوٹ، اللہ کے یہ کرم ہے کیا نہیں، بڑا رحیم ہے کیا نہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نمازوں کو چکا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں وہ رحم کر رہا ہے۔ اور ہمارے گھر میں اور اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود ہم اتنے ناشکر ہیں کہ اس کے احسانات کو فراموش کر کے ہم کوئی سود کھا رہا ہے تو اللہ اس کو رحم کر رہا ہے، اس کو بھی کھانا دے رہا ہے، جو غریب ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو امیر ہے اس کو بھی دے رہا ہے، اور جو اللہ کے راہ میں نہیں اس کے بات کو ٹال رہا ہے اس پر بھی وہ رحم کر رہا ہے، اللہ کے باتوں کو جو ٹال رہا ہے اس پر بھی وہ رحم کر رہا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ پھر سارے جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، اسی لیے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صرف رحمان رحیم کہنے سے نہیں چلتا، وہ رحمان ہے رحیم ہے، یہ تو ایک یعنی عام لوگوں کی صفت اللہ کے ساتھ ہم جوڑنا یہ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیماری یہ ہے کہ اس میں علم کے دو علم ہیں، یعنی ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور جس کو باطنی علم سے جو واقف ہے اور قرآن شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنے دل میں رکھ کر اس کی روشنی میں جو پڑھتا ہے اس کے معنی اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ گریجویٹ بھی جو ہے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، کہ بالکل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو باقی علم حاصل نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا سے الہام نہ ہو تو اس کے حقیقی معنی کو کبھی نہیں بتا سکتا۔ تو معلوم ہوا دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، ایک ندی ہے، ندی کے اندر ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، کتنے 3 مہینے کا بچہ، ٹوکرے میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ٹوکرے میں بیٹھ کر جا رہے ہیں تو ہوا کیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی جان لینے والے فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے، اے اسرائیل یہ بچے کی جان لے لے، نہیں یہ ماں کی جان لے لے، ماں کی جان لے لے۔ تو اسرائیل علیہ السلام سوچنے لگے بچے کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا رحم آ گیا، میں کبھی رحم نہیں کرنے والا، ہر وقت بھی اللہ کا حکم ہوتی ہی میں فوراً جان لے لیتا تھا، لیکن جب مجھے پانی کے اندر وہ بھی دریا میں بہتے ہوئے ایک تختے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں چھوٹے ٹوکرے میں، اس میں ماں ہے اور ایک 3 مہینے کا بچہ ہے، تو اللہ کا کیا حکم ہو رہا ہے، ماں کی جان کو لے۔ اب ماں کی جان لے لی تو بچے کی حالت کیا ہوگی، معصوم بچہ، تو پھر کیا ہوا، اللہ کے حکم کو تو نہیں ٹال سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ماں کی روح قبض کر دی۔ اب دیکھو اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے، اے ہوائیں آہستہ آہستہ چلو، اے پانی کے لہریں آہستہ آہستہ چلو، اور اس بچے کو کنارے تک پہنچاؤ۔ لہریں آہستہ آہستہ چلیں گی، ہوا آہستہ آہستہ آنے لگی، لہریں زوردار نہیں آنے لگی کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا تھا۔ وہ بچہ گیا اور کنارے پر ڈال دی، اب بچہ دودھ پینے والا، تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اے جانوروں، جنگلی جانوروں تم آؤ، تمہارا دودھ اور بچے کو پلاؤ۔ جنگلی گائے آ رہی اس کو دودھ پلا رہی، جنگلی بکری آ رہی اس کو دودھ پلا رہی، یہاں تک کہ وہ بچہ وہ دودھ پی پی کر بڑا ہو گیا، اتنا رحم، اللہ اتنا رحم سے پالا۔ تو پھر وہ آگے چل کر اللہ کا دشمن ہوا، اس کا نام ہے فرعون۔ اللہ اپنے دشمن کو اتنے نازک سے پال رہا ہے، اپنے دشمن کو اتنے نازک سے پال رہا ہے، اس کو ڈبرے نہیں دے رہا، اس کو جنگلی جانوروں کا دودھ پلا رہا ہے، اس کو بڑا کر رہا ہے، وہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے اس کو علم ہے، اس کے باوجود اس پر اتنا رحم کر رہا ہے۔ اب بتاؤ پھر یہ ارحم الراحمین نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی کیا دشمن پہ کوئی ہم رحم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ اب ہماری بات چھوڑ، عورتیں بالکل کمزور جو دماغ اور کمزور دل کے ہوتے ہیں، کوئی اگر دشمن اگر ان کے سامنے آ گیا تو فوراً کیا بولتے ہیں،
اس کا ستیاناش ہو. سامنے آیا دیکھو دشمن کب مرتا ہے ہمیں بھی بولتے ہیں ہمارا دشمن سامنے آ گیا. اگر کمزور دل کا ہے بولے تو پھر آیا دیکھو سامنے یہ دشمن اللہ اسے کب غلط کرتا ہے کب مرنے ڈالتا ہے. لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اس کا دشمن ہونا اس کو جانتے ہوئے بھی اس کو اتنے نازک سے پا رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ جو مولانا مودودی صاحب جو اپنے کلام میں یہ قسم کا یہ جو ہے ترجمہ کیے ہیں کہ میں سب سے پہلے ان کے قرآن کو دیکھنے کے بعد ہمارے گھر میں تھا قرآن, میں دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے, اس کے معنی کو دیکھنے پر مجھے یہ پتہ چلا اور اس کے معنی پر پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو کہ آخر یہ بندہ اللہ کوئی بڑا نہیں کہنا چاہ رہا ہے, اب بسم اللہ میں ہی پھسل گیا. اب بسم اللہ کے معنی کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نام سے رحمان رحیم ہے. تو پھر کیا عام لوگوں کی طرح اللہ رحمان رحیم نہیں؟ 70 ماہ کی محبت اس کے سینے میں ہے. 70 ماہ کی محبت اس کے سینے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 70 ماہ کی محبت ہے اور وہ اپنے بندوں پر ایسا کرم کرتا ہے, چاہے اس کا ماننے والا ہو چاہے اس کے نہ ماننے والا ہو, چاہے اس کے بات کو سننے والا ہو چاہے اس کے بات کو نہ سننے والا ہو, کیسا بھی کیوں بندہ نہ ہو, چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اس کو برابر اس کی حفاظت فرماتا ہے, اس کو رزق دیتا ہے, اس کو رزق دیتا ہے. اسی لیے دوستو کیا کہتے ہیں, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, یہ معنی اس کے نکلتے ہیں. اور وہ معنی جو انہوں نے بتایا وہ معنی بالکل غلط نہیں. اسی لیے جب بسم اللہ کے معنی ہی میں ایسا ہے پھر آگے قرآن کا حال کیا ہوگا, آگے قرآن کا کیا حال ہوگا. تو پہلے بسم اللہ میں ہی جب اللہ کو بڑا نہیں کہا تو پھر آگے چل کر ہم ان کے قرآن کو پڑھنے لگیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ کتنے غلطیاں اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو دوستوں معلوم ہوا ایسے قرآنوں سے ایسے ترجموں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرما. ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں سب سے پہلے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں شروع کر رہا ہوں الحمدللہ, پھر میں اپنے آگے آنے والی ویڈیو میں پھر ایک ایک آیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان کے اور ہمارے بیچ میں کیا فرق ہے, ان کے تفسیر میں کیا فرق ہے اور ہمارے ان میں کیا فرق ہے, اور کیسے وہ لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کی طرف آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں اس وقت جو آپ میرے پاس اپنا عظیم وقت دے کر تشریف لائے, میں میرے اس تقریر کو اب ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ پاک پروردگار عالم یا ارحم الراحمین تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے میرے آقا تو ہم پر مہربان ہو جا اور رحیم ہو جا, کریم ہو جا. اے اللہ ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے دین اور دنیا کی ہماری بھلائی فرما. الہ العالمین حبیب پاک صاحب الاولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین مولائے کائنات پیر و مرشد الحاج بابا محمد قلندر شاہ پیرا ولی اللہ کے مزار انور پر تیری رحمت کی بارش نازل فرما. ان کے درجوں کو اور بلند فرما. ان کے دعاؤں سے ہمارے کاروبار میں ترقی نصیب فرما, ہمیں صحت نصیب فرما, ہمیں ہماری دین اور دنیا کی بھلائی فرما. یا اللہ جو بھی ہماری مجبوریاں ہیں ہماری مجبوریوں کو دور فرما دے. یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما. الہ العالمین تیری معرفت نصیب فرما, ہمارے قلبوں کو منور فرما. الہ العالمین جہاں بھی بابا کے مرید اور عاشق قلندر ہیں, قلندر ہمارے پیر و مرشد کو چاہنے والے ہیں, اولیاء اللہ کو چاہنے والے ہیں, تمام کے یا اللہ تمام کی دین و دنیا کی بھلائی فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. صلوا علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد, لا الہ الا اللہ محمد, لا الہ الا اللہ.